اللہ جل جلالہ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی اس ماہ مبارک میں کی ہوئی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مانگی ہوئی دعائیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی رات اللہ جل جلالہ نے اپنے جن محبوب بندوں کی کثیر تعداد میں بخشش کرنی ہے، اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ آج کا ہمارا درس 30ویں پارے کا ہوگا۔ 30ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے کافروں کی ایک عادت بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کافر لوگ جب اللہ جل جلالہ نے قیامت کے متعلق اہل ایمان کو خبر دی کہ قیامت کا دن یقینی ہے، جو روز جزا ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور سارے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو کافر لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے نادان لوگ ہیں۔ مومن کہ یہ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے سورہ قیامہ میں بھی اس کی تفصیل پیچھے بیان کی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ انسان یہ گمان کرتا ہے، اس کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کریں گے؟ بلا، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پورے بھی اسے دوبارہ واپس کریں۔ یہ دیکھ لیں دنیا میں، یہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیں اور اپنے پوروں کو نوٹ کر لیں، ان کی بناوٹ، کل قیامت کے دن جب یہ دوبارہ اٹھیں گے تو ان کے پورے بھی انہیں واپس ملیں گے، ہڈیاں تو دور کی بات ہے۔ تو قیامت کا وقوع یقینی ہے اور قیامت میں اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے ایک دن اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ اپنی اس پیشی کے لیے تیاری کر کے جائے۔ دنیا کی عدالتیں جہاں تعلقات بھی چل جاتے ہیں، جہاں پیسہ بھی چل جاتا ہے، جہاں بہت سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں جس سے انسان ناحق تعلقات استعمال کر کے باوجود مجرم ہونے کے بچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا سمن آ جائے گھر میں کہ فلاں دن آپ کی پیشی ہے، تو کھانا بھول جاتا ہے، بس صبح و شام اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ اس پیشی کے دن کے آنے سے پہلے میں اس کی تیاری کر سکوں۔ اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈتا ہے، اچھے سے اچھا وکیل، تاکہ اس پیشی میں میرے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہو۔ تو یہاں تو وکیل کر کے، پیسہ دے کر، تعلقات استعمال کر کے جان چھوٹ جائے گی، وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا، وہاں وکیل بھی انسان نہیں کر سکے گا، اپنے اعمال کا جواب خود دینا پڑے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
یوم لا ينفع مال، وہاں مال لگا کر بھی فائدہ نہیں ہوگا، ولا بنون، اور وہاں بیٹے اولاد، افرادی طاقتیں بھی کام نہیں آئیں گی، افرادی طاقتیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ یہاں تو اگر بڑا آدمی ہے تو اس کے خلاف کوئی کیس بن بھی جائے تو وہ اپنے افراد اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر میدان میں اتر جاتا ہے، دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی کسی سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہاں ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ میں اور آپ یہ تصور کریں کہ میں نے وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج اگر ماں باپ اولاد سے حساب لینے بیٹھے کہ ہم نے آپ کو اس ماہ اتنے پیسے دیے، اس کا ذرا حساب دیں، وہ حساب نہیں دے سکتے۔ 60-70 سالہ زندگی ہے جس میں صبح و شام کیا کمایا، کیا کیا، آنکھ سے کیا دیکھا۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن کانوں سے کیا سنا اس کا سوال ہوگا، آنکھوں سے کیا دیکھا اس کا سوال ہوگا، حتیٰ کہ دل و دماغ میں کیا یقین، کیا خیالات، کس کی محبت رکھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے چھوڑ دیا۔ فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، استفہام انکاری ہے۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم نے دنیا میں کیا ذہن بنایا ہے کہ تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا ہے۔ انکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس قیامت کے دن انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اللہ جل جلالہ جس کو ٹھکانہ عطا فرمائے اسی کو تو ٹھکانہ ملے گا، اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ جہاں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، فرمایا اے جنوں اور اے انسانوں، اگر تم اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں اور جا بسنا چاہتے ہو، یا اللہ کے آسمان سے نکل کر کہیں اور جا سکتے ہو تو جاؤ۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ آسمان و زمین سے نکل کر کہیں اور جا سکتے ہو تو پھر جاؤ، جا کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی پکڑ اور اللہ کا قبضہ قدرت وہاں بھی تمہارے اوپر چلے گا۔ تو بھائیو جب اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا تو کیوں نہ اس اللہ کو اس دنیا میں راضی کر کے چلے جائے۔ جیسے اولاد کو پتا ہو کہ میرے ماں باپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ماں باپ سختی بھی کرتے ہیں تو برداشت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک آدمی کو بڑی مشکل سے کہیں ملازمت مل جائے، کہیں ملازمت مل جائے، چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے افسر کی ہر کڑوی کسیلی بات کو برداشت کرتا ہے۔ کیا کہتے جی مجبوری ہے اور تو کوئی کام آتا نہیں ہے، اب رہنا تو یہی ہے، اب مجبوراً اس کی باتیں سننا پڑیں گی اور کیا کریں۔ وہاں عزت نفس کو بھی مار رہا ہے، خودداری کو بھی مار رہا ہے اور اس کی خوشامدیں بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں بات ہے اگر یہ نوکری ختم ہو گئی، یہ ملازمت ختم ہو گئی تو اور پتہ نہیں ملے یا نہ ملے یہاں سے بھی جاؤں گا، حالانکہ یہ کوئی یقینی نہیں ہے۔ یہ چھوٹ جائے گی تو اللہ اور بھی دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اور بھی ذرائع مل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری تنگیاں، ساری پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی طرف سے بعض زیادتیاں بھی برداشت کرتا ہے۔ کبھی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے، کبھی جلدی بلا لیا، کبھی تاخیر سے چھٹی ملی، سب برداشت ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کے سوا میرا اور گزارا نہیں ہے، تو یہاں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اس اللہ کو راضی کرنے کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے۔ یہ رمضان جو اللہ نے عطا فرمایا تھا یہ در حقیقت اسی بات کی محنت اور اسی بات کا مزاج بنانے کے لیے تھا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تو کیوں نہ اس اللہ کو راضی کریں۔
جس کو راضی کرنے سے ہمارے سارے کام بنیں گے۔ فرمایا یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ کو پا لیا، وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو پھر تو نے سب کچھ کو کھو دیا۔ تو اس لیے ایمان والے ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور نافرمان لوگ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا ان جہنم کانت مرصادا۔ فرمایا جہنم نافرمان لوگوں کی گھات میں ہے، جیسے دشمن کے لیے گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، ایسے جہنم بھی تمہاری گھات میں بیٹھی ہے جو نافرمان ہے۔ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اگر جہنمیوں کو یہ کہہ دیا جائے، توجہ سے بات سنیں، اگر جہنمیوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ روئے زمین پر جتنے بھی پتھر اور کنکریاں ہیں، اب کتنے ہوں گے انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، روئے زمین میں جتنے بھی پتھر اور کنکریاں ہیں، ہر کنکری کے بقدر اتنے دن تم جہنم میں رہو گے۔ جتنی کنکریاں ہیں اتنے دن، اب کتنی کنکریاں، کروڑوں، انسان کی وسعت سے بھی باہر ہے کہ ان کو شمار کرے، اتنی کنکریوں کے بقدر ایام دن تم جہنم میں رہو گے، پھر تمہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ فرمایا وہ اس چیز کو، اس بات کو سن کر بھی خوش ہو جائیں گے، چلو کسی نہ کسی دن نکلیں گے تو صحیح، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کہہ دیا جائے تو وہ پھر بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے، وہ پکاریں گے جب جہنمی، نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ اے دروغہ جہنم اللہ سے کہو ہمارے بارے میں کوئی نرمی فرمائے، لیکن وہاں کیا ہوگا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، حکم ہوگا ان سے کہہ دو دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ اتنے سخت ناراض ہوں گے، اس لیے فرمایا کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ جب پانی پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اس میں بھاپ اور شدت اتنی ہوگی کہ منہ کی کھال اتر کر پانی میں گر پڑے۔ فرمایا جب پیے گا تو اوپر کا ہونٹ سر کے درمیان تک پہنچے گا۔ بادل آئیں گے، یہ جہنمی خوش ہو جائیں گے، چلو بارش برسے گی تو اس آگ کی شدت اور تپش میں کچھ کمی ہوگی، لیکن فرمایا اس بادل سے بارش نہیں برسے گی، سانپ اور بچھو برسے گے۔ جو اللہ بادلوں سے بارش برسا سکتا ہے، اسی اللہ نے بعض قوموں کے لیے بادلوں سے انگارے بھی برسائے ہیں، وہی اللہ سانپ اور بچھو برسانے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس کے مقابلے میں ایمان والے جنہوں نے اللہ کو مانا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، مزے کی زندگی میں ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کے لیے کامیابی کا پروانہ ہوگا۔ کچھ اللہ جل جلالہ جب وہاں بھیجیں گے، کسی بھی قسم کی کوئی بد کلامی، بد زبانی نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ ایسا بدلہ دیں گے کہ انسان خوش ہو جائے۔ ایمان والے جنتی فرما جب وہ نعمتیں ملیں گی، حکم ہوگا کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنیئا، مزے سے، کھانا اور پینا مزے سے ہو۔ اور پھر فرمایا یتنازعون فیہا کأسا، وہ ایمان والے جب انہیں شراب طہور ملے گی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے پاک شراب پلائی جائے گی، تو آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے۔ جیسے چند دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بے تکلفی میں ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یتنازعون فیہا کأسا، جو وہ شراب کا جام پی رہے ہوں گے ایک دوسرے سے چھین چھین کے پیئیں گے تاکہ اس میں پینے کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔
یہ وہ نعمتیں ہیں جو ایمان والوں کے ایمان کا، ان کے نیک اعمال کا آخرت میں بدلہ ہوگا۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں جس نے اللہ کو ناراض کیا، دنیا کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کا خوف طاری ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، تو اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ گزرا، حضرت نے اسے اپنی مجلس میں نہ دیکھا تو اس کی خیر خبر لی، پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، کہنے لگے چلو اس کے گھر چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ جا کے پتہ چلا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ تو اس کے والد سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک دن اس نے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو جہنم کا تذکرہ ایسا ہوا کہ وہ خوف اس کے دل پر ایسا غالب آیا کہ اس کا کلیجہ پھٹ گیا خوف الہی سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر کے سورہ رحمان کی وہ آیت پڑھی۔ ان آیات اور ان آیات کا مفہوم ایک ہی ہے، یہاں بھی یہی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وہاں بھی آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا، وہاں اللہ نے بدلہ بھی ذکر کر دیا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت اس کی قبر پہ جا کے پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قبر سے آواز آئی اے عمر اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایمان والا ہر وقت اسی امید پہ رہتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے بخشیں گے، گناہوں کا خوف ہوتا ہے، گناہ کو دیکھیں تو اتنی فکر ہو کہ شاید ہماری بخشش ہی نہ ہو سکے، لیکن اللہ پر کی ذات پر امید اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس لیے امید اور خوف کے ملے جلے جذبات میں ایمان والا مکمل زندگی گزارتا ہے، اور ایمان والے کو اسی کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ عبس میں اللہ پاک نے انسانی زندگی کا خلاصہ 3 آیات کے اندر بیان فرما دیا۔ میں اور آپ دیکھیں میری حیثیت کیا ہے، من ای شیء خلق، انسان کو فرمایا انسان سوچے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ 3 آیات انسانی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے پیدا ہوا انسان، ماں کے پیٹ میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرا، یہ ایک حصہ ہو گیا زندگی کا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ پاک نے راستہ آسان کیا اور یہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا۔ ایک ماں کے پیٹ کا جہاں زندگی تھی، پھر وہاں سے دنیا میں آیا اور 60-70 سالہ زندگی گزاری۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت آئی اور قبر میں چلا گیا۔ نطفے سے بنا، دنیا میں آیا، موت آئی اور قبر میں چلا گیا۔ یہی 3 آیات، ان 3 جہانوں کی تو زندگی ہے انسان کا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر فرمایا ایک وقت آئے گا جب اللہ چاہیں گے یہ دوبارہ قبر سے اٹھے گا۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے، انا، انسان جو لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، اس لقمے کے پیچھے اللہ کی کتنی بڑی قدرت کار فرما ہے۔ دیکھے انسان، اللہ نے دعوت فکر دی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، چاہیے کہ انسان دیکھے کس کی طرف، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف کہ میں جو کھا رہا ہوں یہ چیز کیسے ملی۔ سنیے ذرا، انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے بارش کی شکل میں پانی اتارا۔ یہ بارش کا پانی مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا، بعض حصے کو زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا، جسے ہم پھر موٹر اور مشینری کے ذریعے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔
بعض پانی اسے زمین نے جذب نہیں کیا، وہ دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کی شکل میں زمین کی روئے زمین پر چل پڑا، جو نہریں اور دریاؤں کی شکل میں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آسمان سے پانی برسا، وہ پانی زمین پر گرا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین کو پھاڑا۔ بیج ڈالا تھا کسان نے، جو بیج ڈالتا ہے سارا بیج سیدھا کر کے ڈالتا ہے، وہ تو یوں پھینک کے چلا گیا، کوئی الٹا کوئی سیدھا، اس کی کوپل کو سیدھے طریقے سے کس نے نکالا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر، اللہ فرماتے پھر ہم نے اس سے دانے کو اگایا۔ وعنبا وقضبا، بعض بیلوں کی شکل میں تھے اور بعض وہ ڈنڈی کی شکل میں، تنے کی شکل میں۔ وزیتون ونخلا، اللہ نے زیتون کو بھی بنایا، ونخلا، کھجوریں بھی بنائیں۔ زیتون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تعریف فرمائی، فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ، وادہنوا بہ، اور اس تیل کو اپنے جسم پہ لگاؤ۔ زیتون کا تیل کھاؤ بھی صحیح، لگاؤ بھی صحیح، انہا من شجرۃ مبارکۃ، اس لیے یہ بڑے بابرکت درخت کا تیل ہے۔ حدائق غلبا، بڑے بڑے خوشے، وفاکہۃ وابا، متاعا لکم ولانعامکم، اگر تم غور کرو تو ہم نے زمین سے وہ چیزیں اگائیں جو تمہارے لیے بھی کھانے کی ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانے کی ہیں۔ کتنی بڑی رزاق ذات ہے اللہ کی، جس نے تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ تمہاری خدمت پر مامور جانوروں کے لیے بھی رزق کا بندوبست فرما دیا۔ اذا جاءت الصاخہ، جب چیخ آئے گی یعنی قیامت، تو آدمی اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے بھاگے گا، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دن آنے سے پہلے انسان آخرت کی تیاری کر لے۔ سورہ تکویر میں بھی اللہ پاک نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ قیامت کا پورا نقشہ دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار، یہ صورتیں پڑھے۔ اس میں اللہ نے قیامت کا پورا نقشہ بیان فرمایا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید بیان کی ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک، یہ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، ورنہ قرآن کا انداز اور اسلوب اتنا آسان ہے کہ ادنا سے ادنا، کم سے کم عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کیا الا یظن اولئک، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے جو کمی بیشی کر رہے ہیں، انہم مبعوثون، کہ کل قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے، کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ کیا اس دن کی پیشی کا انہیں یقین نہیں ہے؟ یقیناً اگر یقین ہوتا، آخرت کا یقین کامل ہوتا، تو پھر یہ ناپ تول میں کبھی بھی کمی نہ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا۔ یہ تو حضور پر نور رحمت دو عالم سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں باوجود ان گناہوں کے دنیا میں ڈھیل دے رکھی، بچا رکھا ہے۔ یہ آپ کا اس امت پر احسان عظیم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اگلی آیات مبارکہ میں بھی کچھ قیامت کا نقشہ بیان فرمایا۔ قسم کھائی والسماء والطارق، قسم کھا کر فرمایا آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں کہ جو ان کل نفس لما علیہا حافظ، جو فرشتے رات میں انسان کے یہ حفاظتی انتظام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنا یہ حفاظتی نظام ہٹا لوں تو جنات تمہیں ہلاک کر ڈالیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے 160 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے. کتنے فرشتے؟ 160 فرشتے جو انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. میں اور آپ دیکھیں اپنی زندگی بسا اوقات ہم ایک نقصان ہمارا ہوتے ہوتے ہم بچ جاتے ہیں جی. وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حفاظتی نظام ہوتا ہے. گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں. آئے روز گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی، کبھی کوئی چیز گرا دی. ان تمام کے باوجود اللہ کا حفاظتی نظام ہوتا ہے انسان کے ساتھ. ایک گاڑی مثلا روزانہ ملتان سے لاہور جاتی ہے، ایک ہی ڈرائیور اس کو چلا کے جاتا ہے. اب وہ 6 مہینے جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، ایک ہی روٹ پر ایک ہی چلانے والا جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو باحفاظت پہنچا دیتے ہیں. لیکن جب تقدیر کا حکم غالب آتا ہے، گاڑی بھی وہی، راستہ بھی وہی، ڈرائیور بھی وہی، اس کے باوجود حادثہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب اس کا کہ 6 مہینے، سال یا اس سے پہلے میں اور آپ، وہ چلانے والا جو بچا اور باحفاظت لے گیا وہ نہیں لے گیا، اللہ لے گیا. اگر اس کی بس کی بات ہوتی تو وہ آج بھی حادثے سے اپنے آپ کو بھی بچاتا اور ان کو بھی بچاتا. کون حادثہ کرتا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ کے حفاظتی نظام کو اپنے ساتھ لینا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ نیک اعمال کرنا ہے. جب بندہ اعمال کرتا ہے تو پھر اللہ کا حفاظتی نظام وہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یقول الانسان، کیا کہے گا انسان؟ یومئذ یتذکر الانسان، انسان کو سب یاد آئے گا. یہاں دنیا میں جو کہا جاتا ہے وہاں سب تھوڑا تھوڑا کر کے جب دیکھتا جائے گا یاد آتا جائے گا. ہاں دنیا میں سنتے تھے اللہ نعمتیں دیں گے، جہنم ہوگی، وہ جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوگا، جنت ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، اور ساری چیزیں دیکھ لے گا. اب سب کو وہاں بات سمجھ آ جائے گی، انا لہ الذکریٰ، بات سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت کی سمجھ کوئی فائدہ نہیں دے گی. امتحان آیا ہوا ہو، اب 2 طالب علموں کو بٹھا کر سوال سمجھانے کی کوشش کریں، ایک تو سمجھ جائے اور ایک کہے کہ جی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کی شان، کل وہی سوال امتحان میں آیا ہوا ہو. اب اس کے سامنے جب سوال آئے گا تو دل میں کیا خواہش ہوگی؟ کاش میں کل یہ بات سمجھ لیتا. اور طالب علم کھول کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سوال نہیں آئے گا، اس کو چھوڑ دو. وہی سوال آیا ہوا ہوتا ہے پیپر میں تو پھر کتنی پشیمانی ہوتی ہے. کہتے میں نے رات کھولو، میں ابھی صبح آنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا، میرے دل میں آیا دیکھ لوں، لیکن بس میں نہیں دیکھ سکا، وہی سوال آیا ہوا. تو پھر اس وقت کی پشیمانی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں تو پھر بھی امتحان کی تیاری کر کے دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ امتحان ایسا ہوگا وہاں کا فیل ہمیشہ کا فیل ہے، وہاں کا کامیاب ہمیشہ کا کامیاب. اسی کو قرآن کہتا ہے یقول، جب وہ دیکھے گا کہ جو مجھے دنیا میں بتایا جاتا تھا آج تو وہ حقیقت ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی آج کی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا. لیکن اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب سارا موقع ہاتھ سے چلا گیا. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب سوائے ناکامی کے، اب سوائے ہاتھوں کو کھانے کے کافر کے لیے کچھ نہیں بچے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، یعنی ظالم آدمی، یہ کافر آدمی اپنے ہاتھوں کو کھائے گا. یہ اشارہ ہے شدت غم کی طرف. جب غم میں انسان انتہا کو ہوتا ہے پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات عالی ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا محبوب آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے بہتر ہوگا، کیونکہ ہر آنے والا دن آپ کو اللہ سے ملاقات کے قریب کرتا جا رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی سب سے زیادہ حوصلہ افزا آیت یہی آیت ہے. کون سی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ان قریب اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق الامت ہیں کہ حضرت علی فرمایا کرتے ہمیں تسلی ہو گئی، اگر اللہ آپ کے اپنے نبی کو راضی کریں گے تو ہمارے محبوب ہماری بخشش سے کم پر تو راضی ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی عرض کریں گے پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا دنیا چھوڑنے سے پہلے کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی راضی کب ہوں گے؟ جب اپنی امت کی بخشش کروا لیں۔ تو اس لیے نبی رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے۔ آپ نبی رحمت ہیں، کوئی بھی دھرتی کا کوئی بھی انسان، اللہ کی شان ہے، ان مسلمان تو مسلمان رہیں گے، یہ کافر لوگ بھی اللہ کے نبی کی رحمت کی وجہ سے اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں۔ نبی رحمت کا بار احسان، آپ کے احسان کا بوجھ تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو پھر ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن امت ہیں، آپ نے امت کو وہ اعمال دیے جن اعمال کو اپنا کر امت کے لوگ تھوڑے وقت میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سورہ بینہ بڑی مبارک اور محبوب صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت مبارکہ کی عند اللہ محبوبیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابی بن کعب یہ قاری قرآن ہے، مشہور قراء صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کا کلام پاک اور جن کی قرات کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ تو فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا مجھے اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں، میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب بڑے حیران ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا، میرا نام لیا، قد ذکرت عند رب العالمین، کیا یا رسول اللہ کیا رب العالمین کی مجلس میں میرا ذکر ہوا ہے؟ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ میں آپ کو سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے سورہ بینہ پڑھ کر اللہ کو سناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے فرماتے ہیں میرے بندے خوش ہو جا، اے میرے بندے خوش ہو جا، مجھے میری عزت کی قسم میں دنیا اور آخرت میں کسی حال میں بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور تجھے جنت میں ایسا ٹھکانہ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، دنیا میں بھی خوش۔ جو سورہ بینہ کتنی 8 آیات ہیں، کتنی آیات ہیں؟ صرف 8 آیات، روزانہ کی ایک آیت بھی یاد کریں تو ہفتے میں یاد ہو جائے گی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندے سے یہ سورہ بینہ سنتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں میرے بندے خوش ہو جا، دنیا میں بھی خوشی اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آخرت میں ایسا ٹھکانہ دوں گا کہ تو کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت لے جائیں گے۔ جنت اللہ نے بنائی ہی ایمان والوں کے لیے ہے، تو جنت ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ زلزال کی ابتدا ہے، فرمایا تعدل نصف القرآن، کہ سورہ زلزال یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور بھی اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا، انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ انسان فطرتاً ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، انسان کو مال سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے، لیکن مال کے لیے اللہ نے یہاں خیر کا لفظ بولا کہ مال کا ہونا یہ ہر حال میں بھی قابل تنقید نہیں ہے۔ اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا تو یہی مال انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے معاملات میں
بڑی ہی ذہانت عطا فرمائی۔ جب مواخات کا سلسلہ بنا کہ جب یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہی ایک مہاجری صحابی اور ایک انصار، ایک مہاجر اور ایک انصار، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انقلابی قدم تھا کہ جس سے وہاں کے معاش کے مسائل بھی حل ہوئے اور جاتے ہی آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا بنی۔ سیرت کے جتنے بھی ابواب ہیں ان میں یہ عقد مواخات اس کو کہتے ہیں۔ یہ مواخات کا جو باب ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دقت نظری اور آپ کی ذہنی جامعیت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے جاتے ہی مواخات کا سلسلہ قائم کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیں، مجھے آپ صرف بازار کا راستہ دکھا دیں۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب انتقال ہوا تو وہاں جب ان کے مال و دولت کو تقسیم کرنے لگے تو فرمایا، روایات کے اندر آتا ہے ان کی ایک بیوی، کئی بیویاں تھیں، ایک بیوی کے حصے میں جو سونا آیا، 4 بیویاں غالباً تھیں، تو ان میں سے ایک بیوی اگر اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 8واں حصہ، جسے ہماری سرکی زبان میں اٹھوب کہتے ہیں، 8واں حصہ ملتا ہے اگر اولاد ہو۔ تو خامند فوت ہو جائے اور بیوی اور اولاد ہے تو اولاد کو اپنے حساب سے تقسیم ملے گا، حصہ ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو ایک بیوی کے حصے میں جو صرف سونا آیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس سونے کو چھوٹے چھوٹے آلات سے نہیں، کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک کلہاڑا لے کر لوگ اس 8ویں حصے کو الگ کرتے رہے، حتیٰ کہ کلہاڑا چلانے والوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ اتنا سونا چھوڑا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، اتنا مال اللہ نے دیا، لیکن اس مال کو جب اللہ کی راہ میں لگایا، صحیح طریقے سے کمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی، ان 10 خوشخبری حاصل کرنے والے صحابہ کرام میں ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، اللہ کے سچے نبی کی سچی خبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مال کے لیے لفظ بولا خیر کی محبت میں، کہ اگر اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس صورت کے اندر یہ مال خیر ہی خیر ہوگا۔ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان وہ نقصان میں ہیں۔ کون نقصان سے بچا ہوا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن میں 4 صفات ہیں یہ نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ایک دوسروں کو حق پر چلنے کی نصیحت کی، یہ حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے اپنا بیٹا نہ حق ہو، ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ حق کا ساتھ دیں۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ گزشتہ دنوں میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ نے اتنی جامعیت رکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی 2 صحابہ کی آپس میں ملاقات ہوتی، جب بھی 2 صحابی آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے، ایک صحابی دوسرے کو سناتا، دوسرا ان کو سناتا، کس کے لیے؟ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد گفتگو کرنی ہوتی تو گفتگو کرتے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتے۔ اور بھی یہ آخری جو صورتیں ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑی ان کے شان نزول ہیں، تو اس لیے ان صورتوں میں کو وقت نکال کر ان کی تفسیر کو پڑھیں۔ سورہ اخلاص بڑی مبارک صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فضائل تو اس کے بہت ہیں، آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ بورک علیہ، جو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی جان میں، اس کے مال میں برکت دیں گے۔
من قرأہا مرتین، جو 2 مرتبہ پڑھے گا، بورک علیہ وعلی اہلہ، اللہ اس کی جان مال میں بھی برکت دیں گے، اللہ اس کے اہل و عیال میں بھی برکت دیں گے۔ من قرأہا 3 مرات، جس نے 3 مرتبہ پڑھا، بورک علیہ وعلی اہلہ وعلی جیرانہ، اللہ اس کی ذات میں بھی برکت دیں گے، اس کے اہل و عیال میں بھی برکت دیں گے، اللہ اس کے پڑوسیوں میں بھی برکت دیں گے۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے؟ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، فشکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضیق المعیشہ، کہ یا رسول اللہ میری روزی بڑی تنگ ہے، مالی حالات تنگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مالی مشکلات کے حل کے لیے انہیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی وہ یہ ہیں، تفسیر قرطبی میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 کام کرو۔ کتنے کام؟ 2 کام۔ پہلا کام، جب تم گھر میں داخل ہو، ان کان فیہ احد فسلم علیہ، اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو اسے سلام کرو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ اور اگر ان لم یکن فیہ احد فسلم علیہ، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، تو سلام کرو۔ اور دوسرا، اقرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ کتنا آسان نسخہ ہے، سلام کرنا گھر والوں کو اور ایک مرتبہ کیا پڑھو۔ روایت میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں فَأَدَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ جِيرَانَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کے دہانے کھول دیے، اتنا مال دیا کہ اس کے پڑوسی، الفاظ روایت کے، افاض علیہ جیران، اس کے پڑوسی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اتنا مال تیرے پاس کہاں سے آیا تو بتا۔ ہوتا ہے نا لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ یار آپس میں 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار فلاں آدمی تو دنوں میں مالدار ہو گیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ پہلے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب آئے روز کبھی گھر بنا رہا ہے، کبھی سواری نہیں لے رہا، تو پڑوسی کیا ہو گیا اس کے پیچھے پڑ گئے، بتا تو کرتا کیا ہے؟ کیا کام کیے؟ 2 کام کیے، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی ایک مرتبہ، کتنا آسان نسخہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ ایک روایت میں فرمایا آپ علیہ السلام نے جو 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اوجب اللہ علیہ رضوانہ ومغفرتہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اس پر واجب ہوگی۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ ایک روایت میں فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں 1 محل بنائے گا، جو 20 مرتبہ پڑھے گا 2 محل، جو 30 مرتبہ پڑھے گا 3 محل۔ حضرت عمر سن رہے تھے، صحابہ کا ذوق دیکھیں، صحابہ کا ذوق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اذن لنکسرن قصورنا، پھر تو ہم اپنے محلات میں بڑا اضافہ کر لیں گے، ہر 10 پر 1 محل ملنا ہے تو ہم بار بار پڑھیں گے تاکہ ہمارے محل بڑھتے جائیں۔ آپ نے فرمایا، آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا یا عمر اوسع اللہ علیہ رحمتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی وسعت ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، جتنے مرضی پڑھو گے اللہ کے اتنے محل دیں گے۔ حضرت عمر کا کیا فرمایا؟ لنکسر، اس الفاظ میں کشش کتنی ہے کہ لنکسرن قصورنا، ہم تو ہمارے محلات میں بڑا اضافہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جو آدمی 50 مرتبہ، اور ایک روایت میں جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ فرمایا جو 400 مرتبہ اور بعض روایت کے مطابق 200 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو آدمی 1000 مرتبہ 1000 مرت روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گے جب تک کہ یہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو بزرگوں سے خصوصاً میری گزارش ہے
کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، دنیا بہت کما لی، اپنی اولاد کو کماتے کماتے اپنی اولاد کو کھلا لیا، اب آخرت کی فکر کر لیں۔ ہم نوجوان، بچے، بوڑھے، سب کے لیے یہ ہے، لیکن جس کے پاس فرصت ہے تو وہ اس فرصت سے فائدہ اٹھائے۔ 1000 مرتبہ، بہت سے بزرگان دین کا معمول ہے 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ مختصر سی صورت ہے، 4 آیات پر مشتمل، اس سے محبت رکھنے والا اللہ جل جلالہ نے کیا عظمت عطا فرمائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوے میں شہید ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت جبریل حضرت میکائیل جنازے میں شریک ہوئے اور انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ان کے جنازے میں 1,40,000 فرشتے شریک ہیں۔ کتنے؟ آپ نے پوچھا ان کی خوبی کیا ہے؟ انہ یقرأ قل هو اللہ احد قائما وقاعدا ومضطجعا، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ان کا یہ معمول تھا، وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے، امام تھے، نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی سورت پڑھتے۔ تو مقتدیوں کو اس پر اعتراض ہوا کہ یہ ہر رکعت میں ایسے کرتے ہیں، پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، کہ مقتدیوں کو اشکالات بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں نا امام پر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام فرشتہ ہے، تو اس لیے تو ان کو اعتراض ہوا۔ بہرحال تو انہوں نے بذات خود جا کر شکایت نہیں کی امام کی، کہ جس کو آپ امام بناتے ہیں، جس کو آپ آگے کھڑا کرتے ہیں، اس کا احترام بھی آپ کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان کی بستی میں تشریف لے گئے تو ان کے احوال معلوم کیے، تو صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہ جو امام ہیں تو یہ ہر رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا ہے کہ تو انہوں نے ہمارے سامنے، امام صاحب نے ہمارے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ بھائی اگر مجھے امام رکھو گے تو میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، اگر میرے علاوہ تمہیں کوئی امام ملتا ہے تو آپ رکھ لیں۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اس پوری بستی میں تھے تو سارے صحابہ، ہمیں ان جیسا متقی اور ان جیسا امامت کا اہل آدمی نہیں ملا، لہذا ہم ان کی امامت پر راضی ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، اگر امام کی کوئی بات ناگوار بھی ہو تو اس کی کوئی خوبی بھی دیکھ لینی چاہیے کہ اس میں یہ خامی ہے تو اس میں فلاں خوبی بھی تو ہے۔ تو بہرحال تو آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا اور آپ نے پوچھا کہ اس صورت کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، آپ اور قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مجبور ہوں، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، تو اس صورت کی محبت سے میں مجبور ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا حبھا ایاک ادخلک الجنہ، تیری اس صورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے سورہ اخلاص، اس کو پڑھنے کا معمول ہو تو یہ آج سے ہی نیت کریں کہ جب بھی گھر داخل ہوں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، اس کے بعد بات کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے، صرف فکر کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح نماز پڑھ کے گھر جائیں گے، راستے میں کیا پڑھتے جائیں گے؟ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، ہر 5 نمازوں میں 5 بار اللہ سے بخشش کروا لیں، اور کیا چاہیے؟ یہ سب کس کے واسطے سے ملے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے مہینے میں یہ منتخب آیات کا درس ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا یہ صرف مزہ چکھانا ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز بیچنے والے آتے ہیں تو وہ سب کو تھوڑی تھوڑی دیتا جاتا ہے، تو آپ نہ بھی خریدے تو وہ کیا کہتا ہے بھائی اس کے پیسے نہیں ہیں، لے ویسے ہی لے لو، یعنی تھوڑا تھوڑا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ اس کو پھر شوق پیدا ہو۔ تو یہ قرآن کریم کے قرب کا زمانہ ہے، رمضان المبارک، قرآن کریم کو قریب سے پڑھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے۔ بازار میں جائیں تو اگر بچہ ساتھ ہو تو وہ غبارے بیچنے والے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے بچوں کی، وہ بچوں کو دیکھتے ہی قریب آ جاتے ہیں۔ آپ ہم بڑے موجود ہوں تو وہ کبھی بھی نہیں آتے، جہاں بچہ دیکھیں گے وہیں پہنچیں گے اور وہیں جا کر آواز لگائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بڑوں کو تو دلچسپی نہیں ہے، یہ بچہ اس کو ہم بلیک میل کریں گے۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اگر انسان اس نظر سے اسے دیکھے، کیا لالچ دی جا رہی ہے، قریب کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی چیز ہے، بچہ ضد کرتا ہے، ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی خرید کر دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان دیا اور رمضان میں پھر قرآن اتارا اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہوئی، یہ صرف اس لیے تھا کہ ہمیں مزہ لگ جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذائقہ کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تراویح میں اپنے آپ کو تھکانے کا مزہ کیا ہے۔ یہ ایک عادت بنائی گئی ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس مزاج سے فائدہ اٹھائیں، اس رخ کو جو مڑ چکا ہے نا اسی طرف چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ چلتے چلتے کہاں پہنچیں گے، اللہ ہمیں جنت میں پہنچائیں گے۔ پورا مہینہ جو بھائی اس درس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کا شریک ہونا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے جو ہے نا بخشش فرمائے، اللہ میرا کہنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا غیاث المستغیثین۔ اے اللہ پورا ماہ اس مجلس میں ہم نے جو کچھ کہا سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کریم سے محبت عطا فرما۔ ہم نے یہ جو تھوڑا سبق قرآن کو دیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور قرآن کریم کو ہم سب کے حق میں سفارشی بنا، قبر کی وحشت میں مونس اور غمخوار بنا، قبر کی تاریکی میں اللہ دل بہلانے والا بنا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا، ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ماہ مبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، آپ کا مہمان جانے والا ہے، اے اللہ جب یہ رمضان جائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو لے کر کے جائے، ہمارے نامہ اعمال میں اے اللہ نیکیوں کے ڈھیروں ڈھیر اے اللہ دے کر کے جائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تیرے نبی کی ایک حدیث ہے کہ میں نے اپنی امت کو رمضان اس لیے دیا تاکہ میں اپنی امت کی بخشش کر دوں۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع اس لیے عطا فرمایا، آپ ہماری بخشش کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان بقیہ گھڑیوں میں وہ اعمال کرنے والا بنا دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ آج کی رات آپ نے کثیر مقدار میں اپنے جن محبوب بندوں کی بخشش کرنی ہے، تیری رحمت سے امید ہے ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، تو نے ہی بٹھایا ہے۔ اے اللہ لا محالہ یقیناً تو نے کچھ دینے کے لیے بٹھایا ہے۔ اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ آج کی رات ہم سب کو اے اللہ اپنی بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے پورا ہفتہ پورے 10 دن، اے اللہ ان کا اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرما لے، ان کی ہوئی تمام عبادات قبول فرما، ان کی مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پورے علاقے کی طرف سے جنہوں نے یہ سنت کفایہ ادا کیا، اے اللہ پوری اہل محلہ کی طرف سے انہیں شیان شان اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔